الہی کیف ادعوک وانا عاص وکیف لا ادعوک فانت کریم، اے اللہ میں آپ سے کیسے مانگوں، میں گنہگار ہوں، وکیف لا ادعوک اور کیسے نہ مانگوں۔ اللہ جب ہم اپنی ذات کے اندر دیکھتے ہیں تو سراپا خطا، اور جب ذات ربی کی طرف دیکھے ہیں تو ذات ساری کی ساری عطائیں ہیں۔ اللہ بس اسی امید کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ آغوش برحمت میں لے لیجئے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ یہ جو زندگی ہے نا، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی ہے، اللہ ہمارا جب ایک قدم بھی بڑھتا ہے تو گناہ کر جاتا ہے، خطائیں کر جاتا ہے، توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی۔ اللہ جب ہمیں کوئی سمجھاتا ہے نا تو ہم اس سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، اس سے عناد کرنے لگتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دیجئے، عقل سلیم دے دیجئے، اپنا قرب اپنی محبت دے دیجئے۔ اے اللہ کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے اور کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے، اس کے باوجود تیرے گھر میں جانے کا دل نہیں ہوتا۔ اے اللہ یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہمارا ہی پڑوسی اٹھتا ہے اور مسجد آ جاتا ہے، اور اے اللہ وہیں پڑے پڑے ہم سوتے رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں جھنجھوڑ کے نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کمزور پڑ گیا ہے؟ اللہ ایسا تو نہیں کہ آپ سے اور ہمارا جو ایک گہرا تعلق تھا اللہ وہ کمزور پڑ گیا ہے؟ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ گھر تک آنے کی توفیق نہیں دے رہے؟ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں بلانا ہی نہیں چاہتے؟ اے اللہ اگر ایسا ہے تو ہم سے بڑا محروم پھر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں مرحوم کر دیجئے، رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ آپ کے علاوہ کون ہے جو ہماری معافی کرے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا، ایک لوہار تھا، اس کی صرف یہ فکر تھی، وہ اپنی چھت پہ لیٹا رہتا تھا اور لیٹ کے دعائیں کرتا تھا، کروٹیں بدلتا اور روتا رہتا، اشک بار ہوتا رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر والے جب پہنچے تو جا کے پوچھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوہار جنت کے اس مقام پر ہے جو مقام بہت اعلیٰ تھا۔ تو پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں تک کیسے پہنچا، تیرا کیا معاملہ رہا اللہ کے وہاں؟ کہنے لگا مجھے تو وہ مقام ملا جو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ لوگ حیران، احمد ابن حنبل امام اور یہ ایک لوہار، دونوں کا مقام ایک کیسا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس کے گھر پہ پہنچے، اس کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس کی دو ادائیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ جب اذان کی آواز آتی، اور یہ لوہار تھا، لوہا ایسے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے نا، اور اذان کی آواز آتی تو اگر پیچھے کی طرف یہ گرا ہوا ہوتا تو واپس ایسے کر کے گراتا نہیں تھا، وہ وہیں کے وہیں چھوڑ دیتا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب روا نہیں کہ میں ایک ادنا سا بھی کام کروں اس کے خلاف۔ دوسری ایک ادا بتائی، دوسرا ایک کام، جب وہ تھک ہار کے آتا، کھانا کھا کے ہم لوگ چھت پہ جاتے سونے کے لیے، میں اور میرے بچے، تو یہ لوہار تڑپ کے اللہ سے کہتا کہ اللہ احمد ابن حنبل میرے پڑوسی ہیں اور پوری رات تجھ سے گفتگو کرتے ہیں، طویل نمازیں پڑھتے ہیں، تجھ سے بات کرتے ہیں، اللہ تو نے انہیں فارغ کر رکھا ہے۔ اے ربا مگر میں تو ایک مزدور انسان ہوں، میں لوہار ہوں، میں لوہا پیٹتا رہتا ہوں، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو نے بھی مجھے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فارغ کر رکھا ہوتا تو اے اللہ میں بھی تیری ایسی ہی عبادت کرتا، تجھے ایسے ہی مناتا، تجھ سے حال دل ایسے ہی پیش کرتا۔ اے اللہ وہ راتوں رات تجھ سے بات کرتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر بھی تجھ سے بات نہیں کر پاتے، یہ تڑپتا مچلتا اور کرتے کرتے وہ سو جاتا، پھر صبح ہو جاتی اور ہر روز کا اس کا یہی معمول تھا۔ یہی وہ راز تھا کہ اللہ نے اس کی تڑپ کو دیکھ کے وہ مقام دیا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا۔ اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ جذبہ اور تڑپ پیدا فرما دے۔